السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی زیادہ قدیم ہے جتنی انسان کی تاریخ قدیم ہے۔ محترم ناظرین، قربانی ماہ ذوالحجہ کی ایک اہم ترین اور عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یوں تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تب ہی سے ان جانوروں کا ذبح کرنا بحکم الہی جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا قربان کیا، جبکہ قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی کی علامت یہ ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا۔ اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ محترم ناظرین، قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں اور دوسرے صحابہ بھی اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل۔ اس وقت چونکہ ان کی دنیا کی آبادی صرف آدم علیہ السلام کے اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر حمل میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، سگی بہن سے نکاح کرنا ہماری شریعت میں بھی حرام ہے، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے قابیل کا نکاح اپنی سگی بہن کے ساتھ جائز نہیں تھا۔ حابیل جو دوسرے حمل سے پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس کے ساتھ قابیل کا نکاح پہلے والے لڑکے کا دوسری والی لڑکی سے، پہلی والی لڑکی کا دوسرے والے لڑکے سے نکاح جائز تھا۔ لیکن بڑا لڑکا قابیل ضد کرتا تھا کہ میں اپنی سگی بہن سے نکاح کروں گا، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ باوجود اصرار کے منع کیا گیا، ایسا شریعت میں جائز نہیں ہے، تم دوسری والی حمل سے جو پیدا ہوئی لڑکی ہے اس سے نکاح کر لو، تو قابیل ماننے تیار نہیں ہوا۔ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا، دونوں بیٹے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے دمبے کی قربانی پیش کی، قابیل نے غلہ وغیرہ پیش کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آ کر حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ مطلب یہ تھا وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود قابیل حق کو قبول کر لیتا، لیکن قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ دنیا کی پہلی قربانی جو اللہ کے حضور پیش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کر کے اشارہ فرمایا، قربانی یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی کا رواج اپنے اپنے مذہب کے مطابق ضرور رہا۔
اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے اندر قربانی کا رواج رہا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی امت ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو یا اسماعیل علیہ السلام کی امت ہو یا حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو یا امت محمدیہ ہو۔ اللہ پاک نے قرآن میں صاف لفظوں میں سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ آیت صاف لفظوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ ہر امت میں قربانی کا دستور رہا، قربانی کا رواج رہا۔ پیغمبروں کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم الشان قربانی کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، شریعت کے اندر اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 100 سے 111 نمبر تک جتنی آیتیں ہیں وہ قربانی سے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پورا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگتے ہیں، وہاں سے یہ ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ اللہ نے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کا قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے، ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا قربانی کا، جب دونوں نے سر جھکا دیا باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا اور ہم نے انہیں آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی قربانی کی، وہ یہ کہا کریں گے سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، 100 نمبر سورۃ الصافات کی آیات سے 111 نمبر تک کی۔ اس واقعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیج کر حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے خواب میں اشارہ کیا۔ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے میرے مرضی کے خاطر اشاروں پر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ محترم ناظرین، پہلی رات جب خواب پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسری رات پھر دوبارہ خواب پڑھا تو پھر دوبارہ 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسری رات خواب میں اشارہ ہوا میں مال کی قربانی نہیں مانگتا، جان کی قربانی مانگتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ مانگتے ہیں۔ 9 سال کے بیٹے، 9 سال کی عمر کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مدتوں کے بعد 80 برس کے بعد بڑھاپے کی عمر میں یہ اولاد پیدا ہوئی تھی، ابھی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا۔ اللہ کا حکم ہو گیا اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلا چوں چرا رب کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، شیطان کب چپ بیٹھ سکتا ہے؟ اس نے رخنہ ڈالنے کے لیے، دین کے کاموں میں رکاوٹ بننے کے لیے آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے پیدا کیے،
ذرا سوچو تو صحیح، اتنی بڑی عمر ہونے کے بعد ایک اولاد ملی ہے اور اس کو تم ذبح کرنے جا رہے ہو، اولاد ہاتھ سے چلی جائے گی، تمہارے گھر اولاد سے خالی ہو جائیں گے، ذرا سوچو تو صحیح، اس کے بدلے میں اور 100 اونٹ ذبح کر دینا، بچے کو ذبح نہ کرنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کنکر اٹھا کر مارا، شیطان وہاں سے مردود دور ہو گیا۔ شیطان حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جا کر ان کو بہکانے لگا، ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگے، ذرا سوچو مائی، جو بچہ بہت دنوں کے بعد آپ کو پیدا ہوا تھا وہ بچہ آج اللہ کے نام پر ذبح ہونے جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، غور کریں، شیطان بھی یہاں پر سچ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام سے، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہتا ہے، اللہ کے حکم پر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے ابراہیم علیہ السلام لے گئے ہیں، جا کے تم روکو۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب اللہ کے نام پر میرا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے اور میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اس پر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اگر میرے ایسے 100 بیٹے بھی ہوں گے تو میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کو میں پہلے سے تیار ہوں۔ نیک عورت کی، نیک شوہر کی، نیک بیوی اور اس کی ایک نیک اولاد کا یہ قصہ ہے۔ نیکی ان کی زندگیوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لیے لوگ تیار رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کی مرضی چاہتے تھے۔ حاجرہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کنکر مارا، شیطان وہاں سے دور ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں، دل میں وسوسے ڈالنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کو سمجھانے لگا، بیٹا یہاں سے بھاگ جا، ابا کا ہاتھ چھوڑ دے، تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں، رونا چیخنا چلانا شروع کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا کی طرف دیکھ کر اشارہ کرنے لگے، ابا حضور، شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا اعوذ باللہ پڑھ کر کنکر مارو، مردود دور ہو جائے گا۔ وہ تینوں جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکر مارے تھے، آج وہ جگہ موجود ہے جہاں حاجی حضرات رمی جمار کرتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں تینوں دن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حج نام ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند اداؤں کا، حج نام ہے اسماعیل علیہ السلام کی چند وفاؤں کا، حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا۔ چاہے وہ طواف ہو یا سعی ہو یا وقوف عرفہ ہو یا وقوف مزدلفہ ہو یا رمی جمار ہو، سارے ارکان ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے شیطان مردود کو اعوذ باللہ پڑھ کر بھگا دیا، مروہ کی پہاڑی پر لے گئے اسماعیل علیہ السلام کو، وہاں سے تھوڑی دور پر۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ بولنے کے لیے آسان ہے، آپ کو سننے کے لیے آسان ہے، لیکن جس پر یہ گزرتا ہوگا، اپنے بیٹے کی گلے میں چھری چلانا ہو، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کی مرضی کے خاطر قربان ہونے والوں کے لیے یہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ حضرات انبیاء اکرام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ملتا ہے تو سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تو بتا، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس میں تیری کیا رائے ہے، اس میں تیرا کیا خیال ہے؟ نیک ماں باپ کی نیک اولاد ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا حضور آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کام پورا کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے آپ کو پاؤں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ، میں ہر کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کپڑے اتار دیے، ہاتھ پیر باندھ دیے، اوندھا لٹا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت اور باپ کی شفقت اللہ کے حکم کے پورے ہونے میں رکاوٹ بن جائے، اس لیے بیٹے کو اوندھا لٹائے اور سر یوں اٹھا کر چھرا گلے میں رکھ کر بڑی تیزی کے ساتھ قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے۔
محترم ناظرین، اللہ کو یہی دیکھنا تھا، کسی بیٹے کو مروانا نہیں تھا، کسی بیٹے کے گلے میں چھری چلانا مقصود نہیں تھا۔ اللہ کو بس یہ دیکھنا مقصود تھا کہ میرا بندہ ابراہیم میرے مرضی کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ وہ جذبہ ایمانی کو دیکھنا تھا، وہ قربانی کے ایثار کو، قربانی کے جذبے کو اللہ پاک دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کو تیار، بیٹا اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کو تیار، یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کو سلام کیا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کو ہم باقی رکھتے ہیں اس روایت کو۔ محترم ناظرین، جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا یہ عمل پیش کیا، اسی جذبے کے ساتھ اللہ ہم سے قربانی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم پیسوں کو نہ دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، اللہ کی مرضی کو دیکھیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ان کے گھر میں آئی ہوئی ہے، پہلی رات ان کی گزر رہی ہے، تہجد کے وقت میں اعلان ہوتا ہے، لوگوں اللہ کا حکم ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں نکل پڑو، جہاد فرض ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، جہاد پر نکلنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نئی نویلی دلہن، میں نیا شوہر، ابھی میرا گھر بسنے شروع ہوا ہے، ابھی میری پہلی رات گزر ہوئی ہے، ایسی حالت میں میں بیوی کو چھوڑ کر کہاں جاؤں یہ نہیں سوچے، میرا کیا بنے گا نہیں سوچے، رب کی مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، مجھے کسی حال میں شریعت پر چلنا ہے، رب کے مرضی کے آگے سر جھکانا ہے۔ اسی ناپاکی کی حالت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل پڑے میدان میں، جنگ ہوئی، مسلمانوں کی جیت ہوئی، ہر آدمی اپنی اپنی لاشوں کو تلاش کرتا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اپنے اپنے آدمیوں کو تلاش کیے۔ صحابہ نے یہ دیکھا جنگ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے اور جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ اب لاش کو ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش نہیں مل رہی ہے، زندوں میں ڈھونڈا نہیں ملی، لاشوں میں ڈھونڈا نہیں ملی لاش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شامل تھے، جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھے، بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑے ہی حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ کر ہمت سے لڑ رہے تھے، ہم نے دیکھا شہادت پاتے ہوئے، لیکن لاش نہیں مل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آسمان پہ دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا غسل دیا جا رہا ہے، وہ غسیل الملائکہ ہیں، ہم مرتے ہیں، آپ مرتے ہیں تو کوئی انسان ہمیں نہلائے گا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے غسل دلایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی لاش غسل کے ساتھ نیچے اترتی ہے، جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ جذبہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، اللہ کے مرضی کے آگے اپنے سر کو جھکانا، حالات کیا ہیں اس پہ غور نہ کرنا، رب کی مرضی کیا ہے اس پر سارا دھیان جمنا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی طرف سے اشارہ ملتے ہی بلا چوں و چرا اپنے بیٹے کی قربان کرنے کو تیار ہو گئے، نہیں دیکھے میرا چھوٹا سا بچہ، اکلوتا بیٹا، اس کو میں ذبح کر دوں گا تو میرا کیا حال ہوگا، میرے بچے پہ کیا گزرے گا، نہیں دیکھے۔ رب کی مرضی پہ چلنا سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کے واقعات، حدیث کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا اعلان آ جائے،
کوئی فرض عمل آ جائے، کوئی واجب عمل آ جائے، شریعت کا کوئی تقاضا آ جائے، ہم سب سے پہلے آگے بڑھ کر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ نہ دیکھیں گزشتہ مرتبہ قربانی کا ایک حصہ 3,500 تھا، اس مرتبہ 4,000-4,500 ہو گیا، مہنگائی اتنی بڑھ گئی، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہمارے سامنے ہیں، گھر کے اخراجات ہمارے سامنے ہیں، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے ہم قربانی کے لیے اتنے پیسے کیسے لٹائیں؟ دیکھیے قرآن کا اعلان ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو۔ مال کی کمی ہے، یہی تو اللہ کا امتحان۔ اس موقع پر بھی بہت سارے تقاضے آپس میں گھرے ہوئے ہیں، بہت سارے اخراجات ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود یہ کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی اسی دن اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی پر عمل کا وقت آتا ہے، تو لہٰذا آگے بڑھ کر قربانی کون پیش کرتا ہے؟ اللہ پاک اس کے دل کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کا اعلان، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں جاتا، اللہ کے یہاں ہڈی نہیں پہنچتی، اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ قربانی کا جانور سب سے پہلے جو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ پہلے اللہ کے دربار میں جاتا ہے، بعد میں ہمارے دسترخوان پر آتا ہے۔ اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو جائیں، پیسہ نہ دیکھیں، حالات کو نہ دیکھیں، آگے بڑھ کر عمل کرنے والے بنیں، انشاءاللہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی۔ محترم ناظرین، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ یہ شریعت کا حکم ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے رہے، حضرات صحابہ اکرام کا اس پر عمل مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کی نماز پڑھ لو تو قربانی کا عمل پیش کرو اللہ کے دربار میں۔ ہمارے سامنے 20 دن باقی رہ گئے ہیں۔ محترم ناظرین، قربانی کی تیاریاں کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا جان مال وقت لگائیں، کتنا پیسہ لگے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اپنے ہاتھوں سے جانور کو نہلائیں، اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کی خدمات کریں، خوب جذبے کے ساتھ۔ وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر تھا، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، اسی جذبے کے ساتھ ہم قربانی پیش کریں۔ دعا میں ہم یہی کہتے ہیں، اے پاک پروردگار، جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی، جیسے تو نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تو نے قبول کی، پروردگار ایسے ہی ہماری قربانی بھی قبول فرما، کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اللہم تقبلہ منی، اے اللہ میری قربانی بھی اسی نہج پہ قبول فرما جس نہج پر تو نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا۔ وہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم دعا تو پڑھتے ہیں، پیغمبروں کی جیسی قربانی قبول کی، اللہ ہماری بھی ایسی قربانی قبول کر، تو وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، بددل ہو کر، بادل ناخواستہ، ناراض ہو کر، اس کو تاوان یا ٹیکس سمجھ کر ہرگز قربانی نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ، ثواب کا کام سمجھ کر۔ شرعی حکم ہے، اس پر عمل کرنا میرا فرض ہے، ہر بالغ مسلمان پر قربانی واجب۔ میں اپنے طرف سے قربانی دوں گا، شوہر ہونے کی حیثیت سے، بیوی کے پاس زیورات ہیں اس کی طرف سے قربانی ہوگی، بچے میرے کمانے کے قابل ہیں ان کی طرف سے قربانی ہوگی، بالغ لڑکے پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے باپ قربانی دے گا، ان کی طرف سے بھی قربانی ہوگی۔ ہرگز چھوٹا دل نہ کریں، دل بڑا کریں، دل کھول کر اس پہ پیسہ خرچ کریں، اللہ کے یہاں اس کا ثواب ہمیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ قربانی کے عمل کو پیش کریں گے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔